الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرست قوم کو نصیحت کے لیے بتوں سے بغاوت کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بادشاہ کو اسلام کی دعوت، آپ کو سزا کے لیے تیار کی ہوئی آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، بادشاہ کو اسلام کی دعوت اور اس کا مناظرہ۔ ابھی یہ مشورے ہو ہی رہے تھے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ باتیں وقت کے بادشاہ تک پہنچ گئیں۔ اس زمانے میں عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود ہوتا تھا، اور یہ پبلک کے یعنی عوام کے صرف بادشاہ ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ خود کو ان کا رب اور مالک مانتے تھے، اور عوام بھی دوسرے دیوتاؤں کی طرح ان کو اپنا خدا اور معبود مانتے اور اس کی اس طرح پوجا کرتی تھی جس طرح دیوتاؤں کی پوجا ہوتی ہے، بلکہ ان سے بھی پاس ادب کے ساتھ پیش آتی تھی، اسی لیے کہ عقل اور شعور والا بھی ہوتا تھا اور تاج و تخت کا مالک بھی ہوتا تھا۔ نمرود کو جب یہ معلوم ہوا تو آپے سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا اس آدمی کی پیغمبرانہ دعوت و تبلیغ کی سرگرمیاں اگر اسی طرح جاری رہیں تو یہ میرے مالک ہونے اور رب ہونے اور بادشاہ ہونے اور اللہ ہونے سے بھی سب عوام کو دور کر سکتی ہے اور دور کر دے گا، اور اسی طرح باپ دادا کے مذہب کے ساتھ ساتھ تیری یہ حکومت بھی گر جائے گی۔ اسی لیے اس قصے کو شروع ہی میں ختم کر دینا بہتر ہے۔ یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو ہمارے دربار میں حاضر کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام سے معلوم کیا کہ تو باپ دادا کے دین کی مخالفت اس لیے کرتا ہے اور مجھ کو رب ماننے سے تجھے کیوں انکار ہے؟ سوال کیا ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا نمرود کو، میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا، ساری کائنات اور تمام عالم اسی کی مخلوق ہے اور وہی ان سب کا پیدا کرنے والا اور مالک ہے۔ تو بھی اسی طرح ایک انسان ہے جس طرح ہم سب انسان ہیں، پھر تو کس طرح سے رب یا خدا ہو سکتا ہے؟ اور کس طرح سے گونگے بہرے لکڑی کے بت خدا کو خدا ہو سکتے ہیں؟ میں صحیح راہ پر ہوں اور تم سب غلط راہ پر ہو، اسی لیے میں حق کی تبلیغ کو اس طرح چھوڑ سکتا ہوں اور تمہارے باپ دادا کے اپنے گڑے ہوئے دین کو کیسے اختیار کر سکتا ہوں۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے معلوم کیا کہ اگر میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے تو اس کی ایسی خوبی بیان کر کہ جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے اس کے قبضے میں موت و حیات ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی بناتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے۔ ٹیڑھی سمجھ والا نمرود موت و حیات کی حقیقت سے نا آشنا کہنے لگا، اس طرح موت اور زندگی تو
میرے قبضے میں بھی ہے. اور یہ کہہ کر اسی وقت ایک بے قصور آدمی کے بارے میں جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن مار دو اور گردن گھر سے الگ کر دو اور موت کے گھاٹ اتار دو. جلاد نے فوراً حکم پورا کیا اور قتل کی سزا پائے ہوئے منیم کو جیل سے بلا کر حکم دیا کہ جاؤ، ہم نے تمہاری جان بخشی کی. اور پھر ابراہیم کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، دیکھا میں بھی کس طرح زندگی بخشتا اور مار دیتا ہوں. پھر تیرے اللہ کی خاص بات کیا رہی؟ کیا رکھا ہے تیرے اللہ میں؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمرود یا تو موت زندگی کی اصل حقیقت نہیں جانتا اور یا لوگوں اور عوام کو غلط فہمی میں ڈال دینا چاہتا ہے تاکہ یہ اس فرق کو سمجھ نہ سکیں کہ زندگی بخشنا اس کا نام نہیں ہے بلکہ نہ سے ہاں کرنے کا نام زندگی بخشنا ہے. اور اسی طرح کسی کو قتل کرنا، کسی کو پھانسی سے بچا لینا موت کا مالک ہونا نہیں ہے. موت کا مالک وہی ہے جو انسانی روح کو اس کے جسم سے نکال کر اپنے قبضے میں کر لیتا ہے. اسی لیے بہت سے پھانسی کی سزا پائے ہوئے اور تلوار کی زد میں آئے ہوئے لوگ زندگی پا جاتے ہیں اور بہت سے قتل و پھانسی سے بچائے ہوئے انسان موت کے گھاٹ چڑھ جاتے ہیں اور کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی. اور اگر ایسا ہو سکتا تو ابراہیم علیہ السلام سے باتیں کرنے والا نمرود گدی پر نہ بیٹھا ہوتا بلکہ اس کے خاندان کا پہلا آدمی آج بھی استاذ و تخت کا مالک نظر آتا. مگر نہ معلوم عراق کے اس بادشاہ کے کتنے دعوے دار زمین کے اندر دفن ہو چکے ہیں اور ابھی کتنوں کی باری ہے. پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں نے اس موقع پر موت اور زندگی کے باریکی فیصلے پر بحث شروع کر دی تو نمرود کا مقصد پورا ہو جائے گا اور لوگوں کو غلط رخ پر ڈال کر اصل معاملے کو سمجھا دے گا اور اس طرح میرا نیک مقصد پورا نہ ہو سکے گا اور حق کی تبلیغ کے سلسلے میں بھری محفل میں نمرود کو لاجواب کرنے کا موقع ہاتھ سے جاتا رہے گا. کیونکہ بحث و مباحثہ اور جدل کا مناظرہ میرا اصل مقصد نہیں ہے بلکہ لوگوں کے دل و دماغ میں ایک اللہ کا یقین پیدا کرنا میرا ایک ہی مقصد ہے. لیکن انہوں نے اس دلیل کو نظر انداز کر کے سمجھانے کا ایک دوسرا طریقہ اپنایا اور ایسی دلیل پیش کی جسے صبح اور شام اور آدمی کی آنکھوں سے دیکھتا اور بغیر کسی منطقی دلیل کے دن اور رات کی زندگی میں اس سے دو چار ہوتا رہتا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اس ہستی کو اللہ کہتا ہوں جو ہر دن سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے. بس اگر تو بھی اسی طرح خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں چھپا. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے فرمایا. یہ سن کر نمرود گھبرا گیا اور آگ ببولا ہو گیا. اس سے کوئی جواب نہ بن پایا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام زبان سے نمرود پر اللہ کی حجت پوری ہوئی.
نمرود اس دلیل سے گھبرایا کیوں اور اس کے پاس اس کے مقابلے میں غلط سمجھنے کی گنجائش کیوں نہیں رہی؟ وہ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا حاصل یہ تھا کہ ایک ایسی ہستی کو اللہ مانتا ہوں اس کے بارے میں میرا عقیدہ وہ ہے کہ وہ ساری کائنات اور اس کا سارا نظام اسی نے بنایا ہے اور اس نے اس پورے نظام کو اپنی حکمت کے قانون میں ایسا کس دیا ہے اس کی کوئی چیز مقرر جگہ سے پہلے اپنے جگہ سے ہٹ نہیں سکتی اور نہ ادھر ادھر ہو سکتی۔ تم اس پورے نظام میں سے سورج ہی کو دیکھو کہ دنیا سے کتنے فائدے حاصل کرتی ہے، ساتھ ہی اللہ نے اس کے نکلنے اور ڈوبنے کا بھی ایک نظام مقرر کیا ہے۔ بس اگر سورج لاکھ بار بھی چاہے وہ اس نظام سے باہر ہو جائے تو اس پر اسے قدرت نہیں ہے، کیونکہ اس کی باغ ڈور ایک اللہ کے قدرت کے قبضے میں ہے اور اس کو بے شک قدرت ہے جو چاہے کر گزرے، لیکن وہ کرتا ہی ہے جو اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔